بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 27۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سعد اللہ گوہر آئین فوجیوں کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ فوجی اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت سعد اللہ گوہر آئین کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر ایک فوجی اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ جس کو چاہتا خواجہ حسن کے سامنے پیش کرتا اور جسے پیش نہ کرنا چاہتا اسے خواجہ کے سامنے ہی نہ لے جاتا۔ گوہر آئین نے ایسے فوجیوں کو جو ہر لحاظ سے فوجی تھے انہیں مستثنی قرار دے دیا تھا اور انہیں خواجہ حسن کے سامنے لے جانا ضروری نہیں تھا۔ سعد اللہ گوہر خواجہ کے سامنے آدمی پیش کرتا اور ان کا چند الفاظ میں تعارف کرتا۔ یہ ترکوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو کاشغر کے شمالی حصے میں آباد ہے، اور خواجہ اس کے ڈیل ڈول اور قد و قامت کو دیکھ کر اسے کامیاب قرار دے دیتا۔ سعد اللہ نے کچھ دیر بعد ایک ایسا جوان پیش کیا جو ایک ہاتھ سے معذور تھا۔ خواجہ حسن نے پوچھا، یہ کس طرح جنگ میں حصہ لے گا؟ یہ ایک ہاتھ سے تو معذور ہے۔ سعد اللہ نے اس کی حمایت کی۔ اس کا جذبہ جہاد دیدنی ہے کہ یہ اپنے پیروں کی مدد سے تیر اندازی کر سکتا ہے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، وہ کس طرح؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ سعد اللہ نے ایک ہاتھ سے معذور کو کمان دے دی، ترکش اس کے پاس رکھ دیا اور کہنے لگا، تو تیر اندازی کا مظاہرہ کر، انشاءاللہ تو جہاد میں ضرور حصہ لے گا۔ فوراً ہی معذور ترک نے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی مدد سے تیر اندازی شروع کر دی اور مظاہرہ اتنی تیزی اور سرعت سے ہوا تھا کہ خواجہ حسن دنگ رہ گیا۔ خواجہ نے اسے قبول کر لیا، تو اس جہاد میں ضرور حصہ لے گا۔ اور ایک موٹے ترک کو خواجہ نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس نے قطار سے نکل کر خواجہ حسن تک پہنچنے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوپہر تک سعد اللہ اور خواجہ حسن شل ہو گئے۔ کام تیسرے پہر پر موقوف ہو گیا۔ خواجہ حسن اپنے خیمے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ عاشوری کئی چکر لگا چکا ہے۔ خواجہ حسن نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ اسے تو معلوم ہے کہ میں کہاں مشغول ہوں۔ ہندی نژاد کنیز نے جواب دیا، میں نے بھی ہر بار اسے یہی جواب دیا کہ اب سپاہیوں کے انتخاب میں مشغول ہیں، وہیں چلے جاؤ۔ خواجہ حسن مسکرایا، تو اسے ہر بار تو نے یہی جواب دیا؟ جی جناب۔ پھر تو وہ بار بار آئے گا۔ اس پر کنیز ہنسنے لگی، میں اسے سمجھا دوں گی۔ نہیں، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی رہے، وہ برا انسان نہیں ہے۔ شہزادی نے بھی عاشوری کی آنکھوں میں وہ جذبہ محسوس کر لیا تھا جو ایک عاشق میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو خبردار کر دیا، عاشوری یہاں بار بار کیوں آتا ہے؟ میں جانتی ہوں، وہ اس کنیز کو پسند کرنے لگا ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں بھی جانتا ہوں اور یہ اچھی بات ہے۔ ہندی نژاد کنیز نے عاشوری کا مذاق اڑایا، اس احمق کو اپنے حواس میں رہنا چاہیے، اب میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ خواجہ حسن نے اسے سمجھایا، لڑکی، میں تیری وجہ سے اس لائق ہو گیا ہوں کہ عاشوری سے کام لیتا رہوں، ورنہ وہ بھاگ جاتا۔ کنیز نے جواب دیا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ ان باتوں کے دوران عاشوری پھر آ گیا۔ خواجہ حسن نے ہندی نژاد لڑکی سے کہا، تو اسے متصل خیمے میں بٹھا دے اور اسے اس وقت تک باتیں کرتی رہ جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ کنیز نے خواجہ حسن کے حکم کی تعمیل کی اور عاشوری کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بے محابہ باتیں کرنے لگی۔ اس نے عاشوری سے پوچھا، کیا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ خواجہ حسن باہر مصروف ہیں؟ پھر خواجہ کی تلاش میں یہاں کیوں آئے ہو؟ عاشوری نے کنیز سے پوچھا، تو مجھ سے سوالات ہی کرتی رہے گی یا مجھے کہیں بٹھائے گی بھی؟ تو جس سے ملنا چاہتا ہے وہ موجود ہی نہیں، پھر تجھے کیوں بٹھایا جائے؟ عاشوری خود ہی بیٹھ گیا۔
یوں تو بڑی چالاک اور ہوشیار ہے، مگر اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں یہاں خواجہ کے لیے نہیں تیرے لیے آتا ہوں۔ کنیز کو بڑی حیرت ہوئی۔ میرے لیے؟ وہ کیوں؟ عاشوری نے جواب دیا، ہاں تیرے لیے۔ تیری کیوں کا میں کیا جواب دوں؟ شاید تیری شامت آئی ہے، اب تو جا سکتا ہے۔ عاشوری ہلا تک نہیں تھا، بدستور بیٹھا رہا اور کہنے لگا، ہندی دوشیزہ، اس وقت تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نے تجھ سے اپنی محبت کا ذکر کر دیا ہے تو اب تیرے لیے برباد ہونا بھی گوارا کر لوں گا۔ خیمے میں اچانک خواجہ حسن داخل ہوا تھا تو کنیز گھبرا کر جانے لگی اور عاشوری کھڑا ہو گیا۔ خواجہ حسن نے کراہیت سے دونوں کی طرف دیکھا اور کنیز سے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کنیز کوئی جواب نہ دے سکی تو یہی سوال خواجہ نے عاشوری سے کر دیا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ خواجہ حسن نے کہا، جب میں یہاں نہیں تھا تو میری کنیز کو روک کر میرا انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ عاشوری مروب ہو چکا تھا، میں آپ کے پاس کئی بار آ چکا ہوں۔ خواجہ نے ترش لہجے میں کنیز کو اندر جانے کا حکم دے دیا، تو اندر جا، آئندہ میں تجھے اس طرح نہ دیکھوں۔ اس کے بعد عاشوری سے پوچھا، مجھ سے کیا کام ہے؟ عاشوری کو کوئی کام تو تھا نہیں، ہکلا ہکلا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ خواجہ نے دیکھا کہ عاشوری اندر جاتی ہوئی کنیز کو بڑی بے قراری سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ان دنوں میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تو اپنا کام کرتا رہے۔ عاشوری خاموش تھا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ خواجہ حسن نے کہا، اب تو جا سکتا ہے، اور یہ بات یاد رکھ، جب میں خیمے میں نہ ملوں تو یہاں بیٹھ کر میرا انتظار نہیں کر سکتا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عاشوری چلا گیا تو خواجہ حسن اندر جا کر ہنسنے لگا۔ عاشوری بزدل بھی ہے، وہ عشق بھی نہیں کر سکتا، وہ ڈرتا ہے۔ ہندی نژاد کنیز بھی ہنس رہی تھی اور کہنے لگی، وہ مجھ سے اپنے عشق کا اعتراف کر رہا تھا۔ پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ عشق کرنا بری بات نہیں ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بزدلوں کو زیب نہیں دیتا۔ خواجہ حسن کو سلطان کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اپنے سارے کام نمٹا کر خواجہ حسن سلطان کی خواتین اور کمسن شہزادوں کو ساتھ لے کر ہمدان چلا جائے۔ خواجہ حسن نے سعد اللہ گوہر آئین کو حکم دیا کہ وہ سپاہیوں کو خواجہ کے ملاحظے کے لیے پیش کرے۔ چنانچہ سپاہیوں کا ایک ہجوم خواجہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سعد اللہ ملاحظے کے لیے ایسے آدمی بھی پیش کر رہا تھا جو دیکھنے میں فوج کے لائق نہیں تھے۔ خواجہ حسن اعتراض کرتا اور سعد اللہ اس کی وکالت کرتا اور طرح طرح کی دلیلیں دے کر اسے ہر طرح اہل قرار دے دیتا۔ سعد اللہ گوہر نے خواجہ حسن کے سامنے ایک نحیف الجثہ نوجوان کو کھڑا کر دیا اور خواجہ سے اس کی پرزور سفارش کی کہ اسے ضرور لینا ہے۔ خواجہ حسن نے اسے غور سے دیکھا، تو وہی تو نہیں جس نے حملہ آور عیسائیوں میں میرے مسیحی طبیب کو دیکھا تھا؟ اس نے تائید میں سر ہلایا، ہاں میں وہی ہوں، اور میں نے آپ کے طبیب کو بالکل صحیح پہچانا تھا۔ خواجہ حسن ہنسنے لگا، میں تجھے جھٹلاؤں گا نہیں، لیکن سچ بتا، کیا تو فوج کے لیے مناسب ہو سکتا ہے؟ سعد اللہ نے اس کی سفارش جاری رکھی، یہ میرا مملوک ہے، اس لیے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ شخص ہر طرح مناسب اور معقول ہے۔ خواجہ نے مملوک سے پوچھا، تو فوج میں کیا کرے گا؟ تو ہوا کے زوردار جھونکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مملوک نے جواب دیا، آپ میرا مذاق نہ اڑائیں، میں فوج میں بھرتی کا اہل ہوں۔ خواجہ حسن مسکراتا رہا، تو اصرار کر رہا ہے اور تیرا آقا سعد اللہ گوہر تیری سفارش کر رہا ہے، تو میں بھی اب یہ سوچ رہا ہوں
کہ قسطنطنیہ کا قیصر شاید تیرے ہی ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ مملوک کو افسوس ہوا، آپ میرا مذاق تو نہ اڑائیں۔ خواجہ نے اسے فوج میں شامل کر لیا اور کہنے لگا، میں تیرا مذاق نہیں اڑا رہا، شاید سچی بات کہہ رہا ہوں۔ سعد اللہ نے خواجہ کا شکر ادا کیا، آپ کی مہربانی کہ آپ نے میرے مملوک کو فوج میں شامل کر لیا، اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ شام تک خواجہ نے ہزاروں سپاہیوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ پھر سعد اللہ گوہر آئین نے فوج کا شمار کیا تو معلوم ہوا کہ سلطان کے پاس 15,000 سپاہی موجود ہیں، جو سب کے سب بہترین ہیں۔ سلطان نے اپنے عمرہ اور فوجی سرداروں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا اور ننچوان کو چھوڑ کر خوی کا رخ کر لیا۔ یہ جگہ اس اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ یہاں سے حملہ آوروں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس کے کارخانے اور کارندے بدستور ننچوان میں ہی رہے تھے۔ بس سلطان اور اس کی فوج خوی نام کے قصبے کے سامنے ایک میدان میں فروکش ہو گئی۔ سلطان کو اس کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ قیصر اپنی افواج کے ساتھ قسطنطنیہ سے سمندری راستے سے روانہ ہو چکا ہے اور وہ شاید حلب سے 10 فرسخ مشرق میں منج نامی ساحلی شہر میں اترے گا۔ سلطان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر رے یا کہیں اور جاتا تو آس پاس کے زیرنگی حکمران یہ سمجھتے کہ سلطان قیصر کے خوف سے کہیں فرار ہو گیا ہے۔ سلطان نے خواجہ حسن کو ہمدان جانے کا حکم دے دیا اور اس کی ساری ذمہ داریاں خود سنبھال لیں۔ شہزادے ملک شاہ کو حکم دیا گیا کہ وہ کارخانوں کی نگرانی کرے اور اس کی کارکردگی کو شاندار بنائے۔ خواجہ حسن نے شہزادے کو عاشوری جوان اور دوسرے کارکنوں سے ملوا دیا اور انہیں بتایا کہ اب شہزادہ ملک شاہ ان سے کام لے گا۔ خواجہ حسن نے عاشوری کو اپنے خیمے میں بلا کر بڑی ہدایتیں دیں۔ اس نے کہا، کام پہلے سے زیادہ مستعدی اور چوکسی سے کرنا، اور اب میں تجھے رے یا ہمدان میں ملوں گا۔ عاشوری کو خواجہ حسن کی مفارقت کا بڑا دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا، اب میرا کام میں دل نہیں لگے گا۔ خواجہ حسن نے اسے اپنے دسترخوان پر جگہ دی اور ہندی نژاد کنیز انہیں کھانا کھلاتی رہی۔ عاشوری جوان کنیز کو کنکیوں سے آتا جاتا دیکھتا رہا اور خواجہ حسن اس کی چوری پکڑتا رہا۔ پھر خواجہ حسن نے کہا، ابھی تو آزمائشوں سے گزر رہا ہے، فکر نہ کر، تجھے تیرے کام کا جو صلہ مل رہا ہے، آئندہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ عاشوری کی زبان پر یہ بات آتے آتے رہ گئی کہ اسے انعام میں یہ ہندی نژاد کنیز بخش دی جائے۔ خواجہ حسن نے کنیز سے پوچھا، تو عاشوری کو دیکھ رہی ہے؟ یہ بہت ہنرمند نوجوان ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ تجھے عاشوری کے پاس چھوڑ جاؤں کہ تو اسے کھانا پکا کر کھلاتی رہے، مگر افسوس کہ شہزادہ ملک شاہ تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ عاشوری کا دل زور زور سے دھڑک کر رک سا گیا تھا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھ پر یہ مہربانی کرتے تو میں زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہتا۔ خواجہ حسن نے معذرت کی، تو پریشان مت ہو، یہ موقع تجھے ضرور ملے گا۔ عاشوری نے عرض کیا، میرا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلیں۔ خواجہ حسن نے وعدہ کیا، ابھی تو نہیں، لیکن میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ خواجہ حسن کسی کام سے دوسرے خیمے میں چلا گیا۔ اس موقع سے دونوں نے فائدہ اٹھایا۔ عاشوری نے کنیز سے فوراً سوال کیا، کیا تو مجھے یاد کرے گی؟ کنیز نے کہا، نہیں، میں کیوں یاد کروں گی تجھے، لیکن میں تجھے برابر یاد کرتا رہوں گا، اور ایک نہ ایک دن۔ خواجہ حسن دوبارہ آ گیا اور بولا، میری سلطان سے بات ہو چکی ہے، شاید وہ تجھ سے کوئی اور اہم کام لینا چاہتا ہے۔ عاشوری نے جواب دیا، میں سلطان کا ہر کام کر سکتا ہوں، ہر کام۔ خواجہ حسن نے کہا، تو ہر کام کر سکتا ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن خواجہ حسن کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ خواجہ حسن کی روانگی سے پہلے عاشوری نے بڑی ہمت سے کام لیا تھا اور وہ سلطان کے پاس چلا گیا۔ سلطان اس وقت کارخانے میں تیر بنتے دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ ملک شاہ سلطان کے ساتھ تھا۔ اس نے یہاں ایک طرف عاشوری کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ سلطان کو بڑی حیرت ہوئی اور شہزادے سے پوچھا، یہ عاشوری یہاں کیا کر رہا ہے؟ شہزادے نے لا علمی ظاہر کی اور جواب دیا،
یہ میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ شہزادہ عاشوری کے پاس آیا اور پوچھا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ عاشوری نے سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں سلطان سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، لیکن وہ یہاں تجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی باتیں سلطان نے بھی سن لیں۔ اس نے شہزادے سے کہا، عاشوری کو میرے قریب آنے دے۔ شہزادے نے عاشوری سے کہا، تجھے مبارک ہو، سلطان نے تیری بات مان لی۔ بجائے اس کے کہ عاشوری سلطان کے پاس جاتا، سلطان خود عاشوری کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ عاشوری شرما رہا تھا، کوشش کے باوجود وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ سلطان نے اسے حوصلہ دیا، ہاں ہاں کہہ ڈال، شرما مت، کیا بات ہے؟ عاشوری نے عرض کیا، میں نے منصوبے کو مکمل کر دیا ہے، اب جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میری چندہ ضرورت نہیں ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا تو یہاں سے جانا چاہتا ہے؟ عاشوری نے عرض کیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سلطان کا دامن عافیت تھاما ہے تو اب یہ زندگی بھر نہ چھوٹے گا، مگر کیا؟ میں نے کہا، تو شرما نہیں، اپنا مدعا بیان کر دے۔ عاشوری کہنے لگا، مجھ پر خواجہ حسن کے بڑے احسانات ہیں، میں خواجہ وزیر کے ساتھ ہمدان جانا چاہتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ خواجہ حسن میرا استاد، میرا اتالیق اور معلوم نہیں میرا کیا کچھ ہے، بلا شبہ وہ ایک شاندار انسان ہے، لیکن تیری ضرورت تو مجھے ہے، سلطان نے کہا۔ عاشوری نے پھر وہی بات دہرائی، مگر میں اپنے منصوبے کا کام مکمل کر چکا ہوں۔ سلطان نے مسرت کا اظہار کیا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تیرے لیے میرے پاس ابھی کئی کام ہیں، نہایت اہم اور ضروری کام۔ عاشوری کا دم گھٹنے لگا، میں سلطان کا غلام ہوں، لیکن ابھی مجھے خواجہ حسن کے ساتھ جانے دیا جائے۔ سلطان نے جواب دیا، اچھا، اس وقت تو یہاں سے چلا جا، اس موضوع پر پھر میں بات کروں گا۔ اور شہزادے ملک شاہ سے کہا، اسے آج رات خوی میں بلوا لینا، اس سے وہیں بات ہوگی۔ اس کے بعد شہزادے نے سلطان کا پیغام عاشوری کو پہنچا دیا۔ عاشوری کا دل ڈوب رہا تھا، وہ شام سے ہی خوی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان بہت مصروف ہو چکا تھا، اس کے خیمے تک بآسانی نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ اسے کافی دور روک لیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ سلطان سے اجازت لینے کے بعد ہی اسے وہاں جانے دیا جائے گا۔ وہ محافظ پہرے داروں کے درمیان بٹھا لیا گیا تھا، گھوڑوں پر سوار آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اندھیرا پھیل گیا اور اونچے اونچے بانسوں پر چراغ جل گئے۔ وہ اپنے گھوڑے کے آگے ایک پتھر پر ٹکا ہوا تھا۔ اچانک پہرے دار چوکنے ہو گئے اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ شہزادہ ملک شاہ آ رہا ہے۔ عاشوری ایک دم کھڑا ہو گیا اور خود کو شہزادے کے گھوڑے کے سامنے گرا دیا۔ شہزادے نے گھوڑا روک دیا اور پہرے داروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ عاشوری نے دہائی دی، شہزادے، میں عاشوری ہوں، آپ کے یہ پہرے دار مجھے سلطان کے پاس جانے نہیں دیتے۔ شہزادہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور ہاتھوں کا سہارا دے کر عاشوری کو اٹھایا اور کہنے لگا، تو میرے ساتھ چل، تجھے تو ملاقات کا وقت دیا گیا ہے۔ عاشوری نے پہرے داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے روک دیا، آگے جانے نہیں دیا۔ شہزادے ملک شاہ نے عاشوری کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان کے پاس پہنچا۔ وہاں پر خواجہ حسن سعد اللہ گوہر آئین اور امام الصلاح اور فقیہ ابو النصر محمد بن عبداللہ بخاری پہلے سے موجود تھے اور کسی اہم معاملے میں مشورے ہو رہے تھے۔ عاشوری خواجہ حسن کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، لیکن سلطان نے اسے تسلی دی، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ عاشوری نے خواجہ حسن کی طرف دیکھا، وہ بالکل اجنبی اور لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ ابو نصر فقیہ نے عاشوری پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس نے خواجہ حسن سے پوچھا، کیا یہ نصرانی مسلمانوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، یوں تو یہ ہر اعتبار سے قابل اعتبار ہے، مگر ذرا بزدل ہے، اور ہنرمند یوں بھی سپاہی نہیں ہوا کرتے۔ سلطان نے عاشوری کو حکم دیا،
تو نے اپنی جس خواہش کا اظہار کیا تھا اسے ذرا دوبارہ بیان کر دے۔ عاشوری کو اگر معلوم ہوتا کہ اس وقت سلطان کے پاس خواجہ حسن بھی موجود ہوگا تو وہ اس وقت ہرگز نہ آتا اور ملاقات کو ٹال جاتا۔ سلطان نے اصرار کیا، تو خاموش کیوں ہے؟ جو بھی خواہش ہو بیان کر دے۔ عاشوری نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ کھول دیا۔ میں اپنے منصوبے کا کام تقریباً مکمل کر چکا ہوں، جو کچھ باقی ہے اسے دوسرے لوگ کر لیں گے، اس لیے میں محترم خواجہ وزیر کے ساتھ ہمدان جانا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن کو اس پر اعتراض ہوا۔ عاشوری جوان، یہ بات تو مجھ سے بھی کر سکتا تھا۔ عاشوری نے جواب دیا، اس وقت یہاں سلطان سے بڑی شخصیت نہیں ہے، اس لیے یہ بات میں نے براہ راست سلطان سے کی۔ عاشوری سلطان کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا کیونکہ سلطان سے بڑی با اختیار کوئی دوسری ہستی نہیں تھی۔ خواجہ حسن نے سلطان سے کہا، جناب والا، عاشوری نے اپنی درخواست جس طرح آپ کی خدمت میں پیش کی اس پر مجھے اعتراض ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے ساتھ ہمدان تو کیا کہیں بھی لے کر نہیں جاؤں گا۔ سعد اللہ گوہر نے خواجہ حسن کا ساتھ دیا۔ عاشوری نے جو کچھ کیا غلط کیا، کیا اسے یہ سب کرنا تھا؟ شہزادہ ملک شاہ نے عاشوری کی تائید کی، حضور والا، آپ اس کی درخواست پر ضرور غور کریں، اور اگر یہ خواجہ بزرگ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے اجازت دینی چاہیے۔ خواجہ حسن نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اسے یہیں رہنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس کا کام مدت العمر جاری رہے گا۔ سلطان نے خواجہ حسن کی تائید کی۔ عاشوری ایک لائق نوجوان ہے، میں اس سے ایک دوسرا کام بھی لینا چاہتا ہوں۔ اس نے سلطان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سلطان کا فیصلہ یقیناً درست ہوگا۔ عاشوری کا دل ٹوٹ گیا، مگر خواجہ حسن نے ایک بار پھر اسے دلاسا دیا، مجھے اس ہنرمند کی ذہانت، لیاقت اور قابلیت پر مکمل بھروسہ ہے، میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر میں نے کسی طرح سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان محترم بھی اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ عاشوری کا دل پھر پر امید ہو گیا۔ وہاں دوسرے موضوعات پر باتیں ہونے لگیں اور اس کا مسئلہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ سلطان نے فقیہ ابو النصر کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے بعد سلطان اور مسلمانوں کی فتوحات اور کامرانی کی دعائیں مانگا کریں، اور شہزادہ ملک شاہ کو حکم دیا گیا کہ تم کارخانوں کی کارکردگی پر نظر رکھو، اسلحے کی تیاری شب و روز جاری رہنا چاہیے، اور زیر استعمال ہتھیاروں پر صیقل کی جانی چاہیے، اور سعد اللہ گوہر سے کہا گیا کہ وہ سپاہیوں کو جنگ کی تیاری اور مشق میں مشغول رکھیں، انہیں آرام نہ کرنے دیں، گھڑ سواری، پہلوانی، جنگی مشقیں اور کثرت سے سپاہیوں کو مستعد اور چاق و چوبند رکھیں۔ خواجہ حسن کو حکم دیا، اب آپ ایک دن بھی ضائع کیے بغیر ہمدان روانہ ہو جائیں گے۔ خواتین اور شہزادوں کو نہایت احتیاط اور آرام سے بحفاظت ہمدان میں رکھا جائے گا۔ وہاں فوج کی بھرتی بھی کی جائے، کیونکہ ہمیں مزید فوجیوں کی ضرورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے۔ ان سب کو رخصت کر دیا گیا۔ عاشوری سلطان کے پاس ہی رہا کیونکہ اسے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سعد اللہ گوہر نے اپنی رائے دی، وہ کچھ بھی ہو مگر سپاہی نہیں ہے۔ سلطان کو اس کی کون سی ادا بھا گئی ہے معلوم نہیں، اب وہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ہمارے بعد بھی سلطان کے پاس موجود ہے۔ خواجہ حسن نے کہا، سلطان نے اس میں کوئی ایسی خوبی ضرور دیکھ لی ہوگی جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ویسے میں خود بھی اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ سب آپس میں تبصرہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان اپنے خیمے میں عاشوری سے بات کر رہا تھا، تو مسیحی ہے اور اللہ نے تجھے اعلیٰ درجے کا ہنرمند بھی بنایا ہے۔ عاشوری ہنرمند اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا سلطان اپنے معززین دربار کو رخصت کرنے کے بعد اس سے تخلیہ میں باتیں کر رہا تھا۔ عاشوری نے سلطان کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنی عزت و منزلت سے نوازا گیا ہے۔ سلطان نے اسے بتایا، تو نے شاید غور نہیں کیا، میری مملکت میں ہر ملت و مذہب کا آدمی موجود ہے، اور میں نے اسے جس عزت اور دولت سے نوازا ہے وہ اسے کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ عاشوری سلطان سے نئے کام کے متعلق کچھ سننا چاہتا تھا۔ سلطان نے کچھ توقف کے بعد اس سے پوچھا، تو یہ بتا کہ
تو میرے پاس عارضی اور وقتی فائدے حاصل کرنے آیا ہے یا تو زندگی بھر مجھ سے وابستہ رہنا چاہتا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، سلطان محترم، مجھے یہاں بڑی عزت ملی ہے۔ سلطان نے کہا، اور دولت بھی؟ تو اپنی محنت اور ہنرمندی کا جو صلہ چاہے مجھ سے لے لے۔ تو نے اب تک جو کام کیا ہے میری نظر میں اس کا معاوضہ 2000 دینار بنتا ہے، ویسے تو اس کے علاوہ بھی طلب کر سکتا ہے۔ عاشوری کو شبہ گزرا کہ شاید سلطان اسے اس کا معاوضہ دے کر رخصت کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا میں یہاں سے رخصت کر دیا جاؤں گا؟ سلطان نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ عاشوری کے دل پر چوٹ لگی۔ حضور والا، میری غلطی، میرا قصور؟ تو نے خود ہی کہا ہے کہ تیرے منصوبے کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے اور باقی کام دوسرے لوگ کر لیں گے۔ عاشوری نے عرض کیا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ سلطان نے کہا، اگر تو کام کرنا ہی چاہتا ہے تو تجھے مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ عاشوری نے جواب دیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ سلطان نے کہا، تو شاعر اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ تجھے شام کے ساحلی شہر منج جانا پڑے گا، اپنے ساتھ اور آدمی لے جا۔ عاشوری نے اس شہر کا نام تو سنا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ یہ حلب کے قریب واقع تھا اور یہاں یونانیوں کے اثرات بھی پائے جاتے تھے۔ سلطان اسے سمجھا رہا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قسطنطنیہ کا قیصر اپنے حلیفوں اور اتحادیوں کے ساتھ بحری راستے سے آ رہا ہے۔ وہ منج میں یا تو اتر چکا ہے یا پھر اترنے والا ہے۔ سلطان بولتے بولتے رک گیا۔ شاید اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ عاشوری اس کی باتیں غور سے نہیں سن رہا۔ عاشوری نے سر اٹھایا اور سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے پوچھا، کیا تو میری باتیں توجہ سے سن رہا ہے؟ عاشوری نے عرض کیا، میں ہمتن گوش ہوں، میں آپ کی ہر بات سن رہا ہوں۔ سلطان نے کہا، تو قیصر کے لشکر میں چلا جا اور اس کے جملہ ساز و سامان کی فہرست تیار کر لا۔ دمدموں اور منجنیقوں کی تعداد، ان کی قوت اور صلاحیت، فوجوں کی تعداد، ان کے پاس سامان رسد کتنا ہے، وہ جنگجو بھی ہیں یا صرف مال غنیمت کے لالچ میں لڑنے آ گئے ہیں؟ عاشوری کو سلطان کی دوربینی اور ہوشیاری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے کہا، اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنا ہے، بسرعت جتنی جلد ممکن ہو سکے، کیونکہ مجھے تیری اطلاعات کی روشنی میں جنگ کا نقشہ مرتب کرنا ہے۔ عاشوری نے پوچھا، کیا سلطان کو یہ یقین ہے کہ میں یہ کام انجام دے سکوں گا؟ سلطان نے کہا، ہاں، مجھے یقین ہے کہ تو یہ میرا کام کر دے گا۔ عاشوری نے عرض کیا، آپ کے دشمن مسیحی ہیں، میں بھی مسیحی ہوں، کیا میں یہ کام منصفانہ طور پر انجام دے سکوں گا؟ کیا میں وفادار رہ سکوں گا؟ سلطان نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ جب میں تجھ سے مخلص ہوں تو پھر تو مجھ سے کیوں مخلص نہ ہوگا؟ عاشوری نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں، مجھ پر شبہ کیا جا سکتا ہے، میں مسلمانوں کے مفاد میں عیسائیوں کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، یہ کام میں تجھی سے لوں گا، شبہ کروں یا نہ کروں یہ میں جانوں، تیرا کام یہ ہے کہ جو کام میں تیرے سپرد کر رہا ہوں تو اسے انجام دے۔ عاشوری نے وعدہ کیا، میں بخوشی آپ کا کام کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کرے آخرکار جیت حق کی ہوگی۔ سلطان نے بھی اسے وعدہ کیا، جس طرح میں نے تیری خواہش پر شاعر اسماعیل کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح ایک بار پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو اپنا کام سر انجام دے کر واپس آئے گا میں تیری کوئی خواہش ضرور پوری کر دوں گا۔ اس پر عاشوری کو ہندی نژاد کنیز کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنی خواہش کا اظہار اسی وقت کر دے، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہا کہ کوئی بات قبل از وقت نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان نے اسے اپنے خیمے کے قریب ہی رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ صبح کو شاعر اسماعیل کو بھی عاشوری کے حوالے کر دیا گیا اور اسے تاکید کی گئی کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ کسی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور شاعر اسماعیل سے کہا گیا کہ اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اور شاعر اسماعیل سے کہہ دیا گیا کہ وہ عاشوری کے ساتھ رہے گا اور عاشوری کی ہدایت اور مشوروں پر عمل کرتا رہے گا۔ سلطان نے عاشوری کو بطور خاص ہدایات دیں اور کہا کہ انہیں لکھ لیا جائے
आशूरी ने उन्हें लिख लिया था। नंबर 1 दमदमों की तादाद, नंबर 2 मंजनीकों की तादाद और उनकी कारकर्दगी, नंबर 3 फ़ौज की तादाद, नंबर 4 दोस्तों और इत्तेहादियों की तादाद, उनमें सिपाही कितने हैं और मालो ज़र के हरीस कितने हैं। शायर इस्माइल से कहा गया, अपनी शायरी में मुसलमानों का मजाक उड़ाएगा मगर उनकी बहादुरी की तारीफ़ करेगा और सुल्तान की बहादुरी और फराख दिली की मदाह और सताइश की जाएगी और ये बात जहन नशीन कराने की कोशिश की जाएगी कि ज़माना और वक्त सुल्तान के और मुसलमानों के हाथ में है। सुल्तान ने उन दोनों को ये यकीन दिला दिया कि अगर वो दोनों सुल्तान के इस मंसूबे पर सही तौर पर काम करने में कामयाब हो गए तो उन्हें माला माल कर दिया जाएगा। फिर ये दोनों खवी से मंच की तरफ रवाना हो गए। दोनों सुल्तान के हुस्न सलूक के कायल थे। शायर इस्माइल सुल्तान का दरबारी शायर बनना चाहता था क्योंकि शायरों को मशरक़ी दरबार में बड़ी हैसियत और अहमियत हासिल थी। आशूरी अपने हुनर और ज़कावत की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करना चाहता था। वो उसे सुल्तान के दरबार और मिजाज में इतना रसूख हासिल करना चाहता था कि लोग उस पर रश करें। वो ख्वाजा हसन और सादुल्लाह गौहर आइन जैसी क़द्र व मंजिलत का ख्वाहां था। दोनों मसीही थे लेकिन अपने मकासद और हुसूल दुनिया के लिए वो मसीहियत के दखल और असर को नज़रअंदाज कर देने पर आमदा थे। शायर इस्माइल ने आशूरी का बेहद शुक्र अदा किया और कहने लगा, तूने मेरा उस वक्त साथ दिया जब उम्मीद की हर किरण मादूम हो चुकी थी। आशूरी ने जवाब दिया, मैंने दुनिया को खुली और शऊर की आंखों से देखा है। अब वक्त आ चुका है कि हम दोनों अपनी वो कीमत हासिल करें जिसके हम हकदार हैं। शायर इस्माइल ने कहा, अगर मैं सुल्तान का दरबारी शायर बन गया तो मैं बगदाद में खलीफा का कुर्ब हासिल कर लूँगा और फिर मैं एक बाअसर और उसका दरबारी बन जाऊँगा। आशूरी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मैं ख्वाजा हसन जैसा मुकाम और मर्तबा हासिल करना चाहता हूँ। शायर इस्माइल ने उसकी हिम्मत अफजाई की, ऐसा मुमकिन है क्योंकि सुल्तान काम करने वालों की कदर करता है और तू निहायत कारआमद इंसान है। आशूरी ने अपनी महरूमी का जिक्र करते हुए कहा, ख्वाजा हसन के पास एक हिंदी नजाद हसीना है। वो हद दर्जे शौक़ व शरीर और हाजिर जवाब है। मैं उससे इश्क करता हूँ मगर उसे हासिल नहीं कर सकता। मैं ख्वाजा हसन जैसा मुकाम हासिल कर लूँगा तो उस कनीज़ की हुसूलिया भी बहुत आसान हो जाएगी। शायर इस्माइल ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मैं तो तुझे निहायत अक्लमंद और कारआमद जवान समझ रहा था मगर तूने खुद को एक हिंदी नशाद हसीना का आशिक जाहिर करके खुद को कमतर करार दिया है। आशूरी ने हैरत से पूछा, वो किस तरह? शायर इस्माइल ने जवाब दिया, ये दुनिया जिसमें हम जिंदा, फ़ाल और मशगूल हैं, ये बहुत बड़ी है। आशूरी ने इकरार करते हुए कहा, हाँ बड़ी तो है, बल्कि बहुत बड़ी है। शायर इस्माइल ने समाप बांधते हुए कहा, इस दुनिया में हर तरफ हुस्न बिखरा पड़ा है। हाँ ये भी दुरुस्त है, जहाँ हर तरफ हुस्न बिखरा पड़ा हो वहाँ सिर्फ एक हिंदी नजात पर इक्तिफा कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। आशूरी शर्मिंदा सा हो गया था और कहने लगा, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। शायर इस्माइल ने जवाब दिया, मैं तुझे मोहब्बत करने से नहीं रोकता। मोहब्बत कर मगर किसी एक से नहीं, हुस्न से मोहब्बत कर। जहाँ भी हो, जहाँ भी मिले उसे गले लगा ले, उससे इश्क कर, मोहब्बत कर, मगर किसी एक से नहीं। अपने आप को वुसअत दे। आशूरी ने सोचा, ये कौन सा नज़रिया है, कौन सा अक़ीदा है, इससे क्या फ़ायदा और क्या हासिल। शायर इस्माइल ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन तू मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा रफ़ीक है। मैं सारी बातें तुझे आहिस्ता आहिस्ता समझाता और बताता रहूँगा। आशूरी ने शायर इस्माइल को पहले भी देखा और सुना था, लेकिन इस बार वो जिस तरह सामने आया था बहुत अजीब और हैरान कुन था। आशूरी ने कहा, अब हम दोनों अपना बेशतर वक्त साथ गुजारेंगे, तू अपना काम यहीं से शुरू कर दे। शायर इस्माइल ने अपने जहन और हाफजे पर जोर दिया और पूछा, कौन सा काम?
عاشوری نے جواب دیا، شاعری، مقصدی شاعری جس کا سلطان نے حکم دیا ہے۔ شاعر اسماعیل نے کہا، ہاں یاد آیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں خوی سے منچ کی طرف جا رہے تھے، بحیرہ روم کے شمالی ساحلی شہر کی طرف۔ راستے میں کتنی آبادیاں، قصبے اور شہر پڑنے والے تھے، ان میں گرجا، خانقاہیں اور مساجد بھی ہوں گی۔ ان میں سے کسی میں کوئی شناسا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، بہروز اور رابرٹ راہب جیسا چہرہ۔ یہ چہرے ان کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث بھی بن چکے تھے۔ دونوں نے اس موضوع پر بھی بات کی۔ شاعر اسماعیل نے کہا، یہ دونوں ہمارے جانی دشمن ہو چکے ہیں۔ عاشوری نے جواب دیا، جب تجھے گرفتار کیا گیا اور یہ بات مشہور ہوئی کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں بہروز سے ملا تھا اور اس سے تیری مدد کے سلسلے میں مشورہ کیا تھا۔ اس وقت اس نے ہمیں بالکل مایوس کر دیا تھا، اب ہم اسے مایوس کر دیں گے۔ شاعر نے کہا، وہ ہماری راہ میں روڑے اٹکانے لگا ہے۔ عاشوری نے کہا، نہیں، وہ لوگ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ شاعر نے پورے یقین سے کہا، وہ ایسا ضرور کریں گے۔ عاشوری نے پوچھا، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کریں گے؟ اب ان کے پاس ہمارے خلاف کہنے یا کرنے کو کیا رہ گیا ہے؟ ہم تو سلطان اور مسلمانوں سے پیچھا چھڑا کر فرار ہوئے ہیں۔ شاعر اسماعیل فوری طور پر عاشوری کی بات سمجھ نہیں سکا، لیکن جب سمجھا تو بہت خوش ہوا۔ واہ، میں نے تو اس طریقے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ عاشوری نے کہا، شہزادی ہیلینا خواجہ وزیر سے شادی کر کے خوش ہے، پھر ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے؟ شاعر نے سرد آہ بھری، افسوس تو مجھے بھی ہوا تھا۔ شہزادی ہیلینا قیامت ہے، میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور آج تک اسے بھلا نہیں سکا۔ عاشوری کو ہنسی آ گئی، تیرے بقول دنیا بہت بڑی ہے اور یہاں ہر طرف حسن بکھرا پڑا ہے، پھر کسی ایک چہرے کو مرکز نظر کیوں بنایا جائے؟ شاعر اسماعیل نے عاشوری کو غور سے دیکھا اور پھر دونوں ایک ساتھ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ شہزادی ہیلینا کے ذکر نے ان دونوں پر ایک ایسا نقطہ بالکل واضح کر دیا تھا جس پر ابھی تک دونوں متذبذب اور فکر مند تھے۔ شاعر اسماعیل نے کہا، دنیا کا ہر شخص اپنی دنیا دیکھ رہا ہے اور اپنی مرضی سے اپنا ہر قدم اٹھا رہا ہے۔ شہزادی نے مسیحیت اور خانقاہیت کو اپنی بہتر زندگی پر قربان کر دیا ہے۔ عاشوری نے اسی حوالے سے راہب رابرٹ کا ذکر کر دیا۔ اس نے اپنی ذاتی شرافت کو نظر انداز کر دیا اور اپنی ساری عبادت اور ریاضت شہزادی ہیلینا پر نچھاور کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اور شاندار مستقبل کے لیے اپنی کئی کنیزیں قربان کرنا ہوں گی۔ اسماعیل نے تائید کی، بے شک، بے شک۔ خوی کے بعد وہ کئی جگہ ٹہرے تھے، کبھی کسی سرائے میں، کبھی کسی خانقاہ میں، کبھی کسی گرجا گھر میں۔ وہ دنیا کی نظر میں پریشان حال اور بے روزگار نوجوان تھے۔ انہیں روزی کی تلاش تھی اور اس کی تلاش میں ان کا سفر منچ کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خلات پہنچ گئے۔ خلات پر مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن پورا شہر بہت پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر ان دونوں نے شہر کی سرائے میں قیام کر لیا۔